بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الہاشمی قال اخبرنا ابو علی محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤی قال حدثنا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی فی المحرم سنة 75 و200 قال کتاب الطہارہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چونکہ سنن ہے اور سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو فقہی ابواب کی ترتیب پر ہوتا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے طہارت کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا کتاب الطہارت سے شروع کی۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب یہ مصدر ہے کتبا یکتب کتبن و کتابن و کتابتن۔ کتبا یکتب نصر ینصر سے بھی آتا ہے، اور کتبا یکتب سے بھی آتا ہے ضرب یضرب سے۔ کتبن و کتابن و کتابتن لغت میں کہتے ہیں جمع الحروف، حروف کو جمع کرنا۔ اس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کتبت الخیل، یعنی جماعت الخیل، میں نے گھوڑوں کو ایک ساتھ جمع کر کے باندھ لیا۔ کتابت کسے کہتے ہیں؟ تصویر اللفظ بحروف ہجائیۃ، لفظ کو صورت دینا حروف ہجائی کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ۔ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ الفاظ ہیں، اب ان الفاظ کو حروف تہجی کے ساتھ شکل دینا، اس کی صورت بنا دینا، اس کو کہتے ہیں کتابت۔ یہ باتیں آپ لکھیں گے تو میرے جو الفاظ ہیں اس کی ایک صورت کاغذ پہ آ جائے گی، اور یہ صورت کس طرح آئے گی؟ حروف تہجی کو ترتیب دینے کے ساتھ، حروف تہجی کو لکھنے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نعمان، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصویر اللفظ بحروف ہجائیۃ۔ اب اس کو کتابت کیوں کہتے ہیں؟ کتابت کا لغوی معنی کیا بیان ہوا؟ جمع۔ تو اس میں بھی حروف کو جمع کیا جاتا ہے، حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کتاب یا کتابت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کتاب بمعنی مکتوب ہے، جیسے کہ حساب بمعنی محسوب آتا ہے، اسی طرح یہاں پر کتاب بمعنی مکتوب۔ کتاب الطہارہ یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے۔ ھذا کتاب الطہارہ، یا یہ خود مبتدا ہے، خبر محذوف ہے۔ کتاب الطہارۃ ھذا، یا آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، خذ کتاب الطہارہ یا اقرأ کتاب الطہارہ۔ ٹھیک ہے، اضافت بمعنی فی کے ہیں، یعنی ھذا کتاب فی الطہارۃ، ھذا کتاب فی الطہارۃ،
ھذا کتاب فی بیان الطہارت یا ھذا کتاب فی بیان مسائل الطہارت، یہ کتاب طہارت کے مسائل کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عبادات کو معاملات پر کیوں مقدم کیا؟ پہلے عبادات کا بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد معاملات کا بیان ہے، تو عبادات کو معاملات پر کیوں مقدم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے، معرفت خداوندی ہے، تو اس وجہ سے عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس اہمیت کی بنا پر عبادات کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اب طہارت کو صلاۃ پر کیوں مقدم کیا؟ طہارت کو صلاۃ پر کیوں مقدم کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت یہ شرط ہے اور صلاۃ مشروط ہے، اور شرط مشروط پر مقدم ہوتا ہے۔ شرط مشروط پر، وعلیکم السلام، خیریت، شرط پر مشروط پر مقدم ہوتا ہے۔ مشروط کا وجود شرط کے وجود کے بعد آتا ہے، تو اس وجہ سے طہارت کو مقدم کیا، اور مشروط جو کہ صلاۃ ہے اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے نعمان، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز کی تو بہت زیادہ شرائط ہیں، طہارت شرط ہے، استقبال قبلہ شرط ہے، ستر عورت شرط ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے شرائط ہیں، تو ان تمام شرائط میں سے طہارت کی شرط کو کیوں مقدم کیا؟ استقبال قبلہ کو کیوں ذکر نہیں کیا سب سے پہلے، یا ستر عورت کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استقبال قبلہ یا ستر عورت وغیرہ یہ عذر کی بنا پر ساکت ہو سکتے ہیں، لیکن طہارت ایسی شرط ہے کہ عذر کی بنا پر بھی ساکت نہیں ہو سکتی، تو یہ سکوت کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا۔ ایک اور سوال کہ جب کسی کو حدث لاحق ہوتا ہے تب وہ طہارت حاصل کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے، جب بھی کسی عبادت کا وقت آ جائے تو آپ طہارت حاصل کر لیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ طہارت آپ حاصل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب تمہیں حدث ہو تب تم طہارت حاصل کرو۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو طہارت حاصل کریں گے، یہ ضروری تو نہیں، پھر کیوں ذکر کیا اس شرط کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے اولا اور مستحب یہ ہے کہ وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، بول و براز سے فارغ ہو جائے، پھر طہارت حاصل کر لے۔ اور جب آپ بول و براز سے فارغ ہوں گے، اس فضیلت اور اس اولویت پر آپ عمل کریں گے تو ضرور آپ کو طہارت کی ضرورت پیش آئے گی، اس وجہ سے طہارت کو ذکر کر دیا۔ طہارت طہر یطہر طہارتن، نصر ینصر سے، یا طہر یطہر طہارتن، کرم یکرم دونوں بابوں سے آتا ہے۔ النظافہ، نظافت کو کہا جاتا ہے، اور نکیز النجاسہ، نجاست کی ضد ہے۔ باب التخلی عند قضاء الحاجہ،
باب التخلی عند قضاء الحاجہ. التخلی الدخول فی الخلوہ. تخلی کس کو کہتے ہیں؟ الدخول فی الخلوۃ. داؤد کسے کہتے ہیں تخلی؟ فی الخلوہ، تنہائی کی جگہ میں داخل ہونا. والتباعد عن الناس، اور لوگوں سے دور ہونا، تو اس کو کہتے ہیں تخلی. التخلی یہ خلوت سے ہیں، اصل میں تھا التخلو. التخلو آخر میں واو تا یا کی جگہ، تو اس واو کو یا سے تبدیل کیا اور یا کی مناسبت سے لام کے ضم کو کسر سے تبدیل کر دیا تو التخلی ہو گیا. دخول فی الخلوہ کو کہا جاتا ہے. عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت. حاجت سے مراد حاجت التغوط. باب الدخول فی الخلوۃ عند قضاء حاجت التغوط. بول و براز کے حاجت کے وقت خلوت کو اختیار کرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے. بسند المتصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم. عبداللہ ابن مسلمہ ابن کعنب الکعنبی ثقہ راوی ہیں، ثقۃ عابد. عبدالعزیز سے مراد عبدالعزیز ابن محمد ابن عبید الدراوردی ہیں. عبدالعزیز ابن محمد ابن عبید الدراوردی. اس کے بعد ہے محمد ابن عمرو ابن علقمۃ ابن وقاص اللیثی. محمد ابن عمرو ابن علقمۃ ابن وقاص اللیثی. اور عبد الرحمن سے مراد محمد سے مراد کیا ہے؟ محمد ابن عمرو ابن علقمۃ ابن وقاص اللیثی. ابو سلمہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. عن ابی سلمۃ یعنی ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف. حضرت مغیرہ ابن شعبہ عن المغیرہ ابن شعبہ ابن ابی عامر ابن مسعود. اس سند میں دو جگہ یعنی آیا ہے. حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد. اس یعنی لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت یہ یعنی کا لفظ جو ہے مصنف رحمہ اللہ کی طرف سے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف سے ہیں. عبد العزیز کے والد صاحب حضرت محمد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ذکر سے پہلے یعنی کو ذکر کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ابن محمد کا لفظ ذکر نہیں کیا تھا. عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ حدثنا عبد العزیز. ابن محمد یہ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا تھا. تو اگر امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس طرح فرماتے کہ قال حدثنا عبد العزیز ابن محمد، تو پھر اس بات کا وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ ابن مسلمہ نے عبد العزیز ابن محمد فرمایا ہو، حالانکہ انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا تھا، عبد العزیز کے والد کا ذکر نہیں کیا تھا. تو اس توہم کو دور کرنے کے لیے احتیاطاً امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا یا ابن محمد،
یعنی ہمارے استاذ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد عبدالعزیز سے کون ہے؟ عبدالعزیز ابن محمد ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صفی اللہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بتاؤ بولو کیا کہا میں نے؟ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ یعنی ابن محمد، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مصنف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. ان الفاظ کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان الفاظ کو لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے صرف اس طرح فرمایا تھا کہ حدثنا عبدالعزیز عن محمد. عبدالعزیز کے والد کا ذکر نہیں کیا تھا. اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی کہ میں عبدالعزیز کے والد صاحب کا بھی ذکر کر دوں. تو اگر اس طرح ذکر کرتے کہ حدثنا عبدالعزیز ابن محمد، تو اسے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ ابن مسلمہ نے ابن محمد فرمایا ہو، حالانکہ انہوں نے ابن محمد نہیں فرمایا تھا. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے احتیاط کے طور پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یعنی ابن محمد ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے. سندوں میں کبھی کبھار اس طرح آ جاتا ہے تو یہی وجہ آپ بیان کریں گے، ہر جگہ یہی وجہ آپ بیان کریں گے. اس کے بعد جو آ رہا ہے عن محمد یعنی ابن عمر، اس میں بھی یہی بات ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ محمد کے والد کا ذکر کرنا چاہتے تھے اور ان کا ذکر عبدالعزیز نے نہیں کیا تھا. ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ اور استاذ الاستاذ انہوں نے محمد کے والد کا ذکر نہیں کیا تھا اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے یعنی کو ذکر کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ ابن عمر یہ محمد نے نہیں فرمایا. یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ابن عمر کے الفاظ محمد نے فرمائے ہوں گے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یعنی کا لفظ زائد کر دیا. ابو سلمہ سے مراد عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اس کے نام میں بہت سارا اختلاف ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، خاص قسم کا تشریف لے جانا، مذہب مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. اذا ذهب المذهب، جب تشریف لے جاتے، خاص قسم کا تشریف لے جانا. وعلیکم السلام. خاص قسم کا تشریف لے جانا. ابعد تو دور چلے جاتے. یہ تو مصدر میمی کا ترجمہ ہو گیا. اور ظرف کا صیغہ ہو تو جب آپ تشریف لے جاتے جانے کی جگہ سے مراد بیت الخلا ہوگا. ابعد تو دور چلے جاتے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب موضع الذهاب. موضع الذهاب سے کیا مراد ہے؟ موضع یتغوط فیہ، جہاں پر آپ قضاء حاجت فرماتے اس جگہ جاتے. ابعد عن اعین الناس. ابعد باب افعال ہے، باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو یہاں پر یا تو لازمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے دور چلے جاتے، اور یا مفعول به محذوف ہے، یعنی ابعد نفسہ عن اعین الناس. نفسہ مفعول به یہ محذوف ہے. یہ حدیث نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، سنن الدارمی میں، مستدرک حاکم میں اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں، ان کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے.
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد نفسه عن اعین الناس حتى لا يراه۔ اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت دور جانا چاہیے، حتی لا یرا شخصہ، یہاں تک کہ اس کو کوئی بھی اس کی شخصیت دیکھی نہ جائے۔ قضاء حاجت کے وقت اگر کسی سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو وہ کوئی سن نہ لے۔ تستر حاصل کرنے کے لیے دور جانا نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ اگر کوئی آواز ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو کوئی سن نہ لے۔ تستر تو نزدیک میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا باب آگے جو بات آگے ایک باب آ رہا ہے استقبال قبلہ کے بارے میں، وہاں پر ایک حدیث آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبادی میں قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو اس حدیث کا اس حدیث کے ساتھ تعارض ہے۔ یہاں پر ہے کہ وہ دور چلے جاتے آبادی سے، اور اس میں ہے کہ آبادی کے اندر قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ تو اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے ابھی جو ہم نے پڑھی، یہ سفر کی حالت کے بارے میں ہے کہ سفر کی حالت میں آپ دور چلے جاتے، صحرا میں ہوتے تھے، میدان میں ہوتے تھے تو دور چلے جاتے تھے، اور وہ حضر کی حالت کے حدیث ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بیت الخلاء بننے سے پہلے کے زمانے کی ہے، کہ گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے، اور یہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ آبادی میں قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو وہ کس زمانے کی ہے؟ جس زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں بن گئے تھے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم۔ مسدد بن مسرهد، اس کا ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: مسدد بن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرابل ابن مغربل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماس ابن مستورد۔ مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرابل ابن مغربل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسک ابن مستورد الاسدی البصری۔ هذه رقیة عقرب، ددا لڑم دم دے، دس دم دے، ددا لڑم دم دے، چاچے لڑم چی چلیوی سوک چی لڑم چی چلیوی نو دا دم دے ورکی نو انشاءاللہ اللہ بے خقی دم پا کاغذ ملی کے بسم اللہ سر اولی کے او چا بخار وی کنا بیمار وی ایغا مریتا ورواچو نا اللہ تعالیٰ با اخت شفا ورکی، تعویز دے دا، تعویز دم ہم دے او تعویز ہم دے۔ بس دا دم وروائے چی دا لڑم علاج کئی نو بمبر سوتا وی مچائی دا مچائی علاج خود خود کئی۔ حدثنا عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك۔ اسماعیل بن عبد الملک یہ ضعیف راوی ہے، کثیر الوہم ہے۔ عام طور پر امام ابو داود رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ حدیث میں باب میں بہت سارے احادیث نہیں لاتے، بس ایک حدیث لے آتے ہیں ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس باب میں وہ 2 حدیثیں لائے ہیں۔
اس وجہ سے کہ پہلے حدیث میں اجمال ہے، اب آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے، لیکن کتنے دور جاتے اس کا ذکر نہیں ہے پہلے حدیث میں، اجمال ہے اس میں. اور اس دوسرے حدیث میں اس بعد کا ذکر بھی ہے، حتی لا یراہ احد، اتنے دور چلے جاتے کہ حتی تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال تعلیلیہ کی بات بعد میں کر لیں گے. اتنے دور چلے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، تو دو حدیثیں اس لیے لائے ہیں کہ پہلی حدیث میں اجمال تھا، دور جانے کی مقدار کا ذکر نہیں تھا، اور اس دوسری حدیث میں اس دور جانے کے مقدار کا بھی ذکر ہے کہ اتنے دور چلے جاتے کہ کوئی آپ کو دیکھتے نہیں تھے. اب سوال یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس دوسری حدیث ذکر کر دیتے، پہلی حدیث ذکر نہ کرتے، پھر بھی مقصد حاصل ہو سکتا تھا نا. دونوں حدیثوں کے مجموعے سے جو مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ دوسری حدیث ذکر کرنے کے ساتھ بھی دوسری حدیث میں دور جانے کا بھی ذکر ہے اور دور جانے کی مقدار دونوں کا ذکر ہے. تو دوسری حدیث ذکر کر دیتے، پہلی حدیث ذکر نہ کرتے، تب بھی مقصد حاصل ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث ضعیف ہے. ضعف کی دو وجہ ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مضبوط روایت کو چھوڑ دیا جاتا اور ضعیف کمزور روایت کو ذکر کر دیا جاتا. یہ بات مناسب نہیں تھی. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پہلے مضبوط روایت کو ذکر کر دیا اور دوسری جو کمزور روایت ہے وہ تائید کے طور پر ذکر کر دیا، شاہد کے طور پر ذکر کر دیا. اور تائید میں کمزور اور ضعیف روایت کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. ضعف کی دو وجوہات، ایک تو اسماعیل ابن عبد الملک یہ کثیر الوہم ہے، اور دوسرا عبداللہ ابن یہ ابو الزبیر یہ مدلس ہیں اور جابر ابن عبداللہ سے عن کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کا عن آنا یہ مقبول نہیں ہوتا. البتہ ایسا مدلس جو صرف سکہ راویوں سے روایت لیتے ہیں تو اس کا عنعنہ مقبول ہوتا ہے. تو ابو زبیر مدلس راوی ہیں اور عن کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تو دو کمزوریاں اس میں آ گئی. تو ان دو کمزوری کی بنا پر یہ حدیث ضعیف بن گئی. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے نیل الاوطار میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البرازہ یا کان اذا اراد البرازہ بفتح الباء بکسر الباء، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. براز یا بیراز اصل میں الفضاء الواسع، کھلے میدان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد قضاء حاجت ہے. کانا اذا اراد البرازہ یعنی کانا اذا اراد قضاء الحاجت، جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے ان طلقا تو وہ چلے جاتے، ان طلق فی الصحراء وتباعد عن الناس، میدان میں چلے جاتے، صحرا میں چلے جاتے، وتباعد عن الناس اور لوگوں سے دور چلے جاتے. حتی لا یراہ احد، اگر حتی تعلیلیہ لے لیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ صحرا میں چلے جاتے، لوگوں سے دور ہو جاتے. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے. یہ حدیث ابن ماجہ میں آیا ہے، سنن الدارمی میں بھی آئی ہے. باب الرجل یتبوأ لبولہ، تبوأ یتبوأ تبوءا اتخاذ اور طلب کے معنی میں ہے. یتبوأ لبولہ یعنی یتخذ لبولہ مکانا لینا، یا یطلب لبولہ مکانا لینا
سہلن منحدرن، اس طرح ڈھلان زمین ہو تاکہ پیشاب اس کی طرف نہ بہے بلکہ پیشاب آگے کی طرف بہہ جائے، یا ایسی نرم زمین ہو کہ اس میں پیشاب جذب ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں قضاء حاجت یعنی پیشاب کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو نرم ہو، جس میں پیشاب جذب ہو جائے اور واپس آپ کی طرف نہ بہے، یا ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جو کیا ہو، منحدر ہو، آگے کی طرف ڈھلان ہو۔ پہلا باب یہ عام تھا اور مشترک تھا، اور یہ دوسرا باب یہ خاص ہے۔ پہلا باب قضاء حاجت، قضاء حاجت پیشاب کا بھی ہو سکتا ہے، پاخانے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلا باب مشترک تھا بول و براز دونوں میں، اور یہ دوسرا باب جو ہے یہ خاص ہے بول کے ساتھ یعنی پیشاب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا باب کیا تھا؟ عام تھا اور مشترک تھا، اور یہ خاص ہے، اس کا تعلق صرف بول کے ساتھ ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عمرو البصرة عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن ابي موسى۔ ابو التياح بن یزید بن حمید الزبعی، ابو التیاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی شیخ، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا عامل مقرر کیا تھا، گورنر مقرر کیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بصرے کا عامل مقرر کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اہل بصرہ احادیث بیان کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ اہل بصرہ آپ کی طرف سے یہ احادیث بیان کرتے ہیں، آیا آپ نے انہیں یہ حدیث بیان کی ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک یا زیادہ حدیثیں، ایک تھی یا زیادہ حدیثیں تھی، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو انہوں نے جواب میں یہاں پر ایک حدیث ذکر ہوئے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک حدیث ذکر کر دیا۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو التیاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے حدیث بیان کی، وہ شیخ فرماتے ہیں لما قدم عبداللہ ابن عباس البصرة، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر مقرر ہو کر آ گئے۔ بصرہ کو بصرہ، بصرہ، بصرہ تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فتحہ یہ مشہور ہے، اور نسبت میں بصریون اور بصریون، بفتح الباء بکسر الباء، بصریون بصریون پڑھ سکتے ہیں۔ فکان یحدث عن ابی موسیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کی جاتی تھی حدیثیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ یہ اہل بصرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیثیں بیان کرتے تھے، کن کی طرف سے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن قیس الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ ابن قیس الاشعری، ان کی طرف سے حدیثیں بیان کی جاتی تھی۔ فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یسألہ عن اشیاء، وہ اس خط میں پوچھ رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن اشیاء، اشیاء سے مراد احادیث ہیں، عن بعض الاحادیث التي حدثه اہل البصرة عن ابی موسیٰ، یسألہ عن بعض الاحادیث التي حدثه اہل البصرة
عن ابی موسیٰ، اس حال میں کہ وہ اس خط میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض ان احادیث کے بارے میں استفسار فرما رہے تھے جو احادیث اہل بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، انہوں نے خط پڑھا، اس خط کا جواب دیا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابو موسیٰ، جواباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھا، انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ذات کا لفظ یہ زائد ہے، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فَأَرَادَ أَن يَبُولَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک کا فَأَرَادَ الْبَوْلَ، پیشاب کا ارادہ کیا، ان مصدریہ ہے، یبولا کو مصدر کی طویل میں لے لیا، پیشاب کرنے کا ارادہ فرمایا، فَأَتَى دَمِثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم زمین میں آئے، دمث کسے کہا جاتا ہے؟ المکان السہل، نرم زمین کے پاس آئے، فی اصل جدارن، ایک دیوار کی جڑ میں، فبالا، وہاں پر پیشاب مبارک فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، اذا اراد احدکم ان یبول، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْزِعًا، فَلْيَطْلُبْ لِبَوْلِهِ، تو چاہیے کہ وہ تلاش کرے، چاہیے کہ وہ طلب کرے پیشاب کے لیے، موضعاً سہلاً، نرم زمین۔ نرم زمین میں پیشاب کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ چھینٹے نہیں پڑیں گے۔ اس حدیث کی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رشاش البول، پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ معاف نہیں ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے حرج کی بنا پر رشاش البول کی نجاست کا قول نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلیل مقدار میں اگر چھینٹے پڑ جائے تو یہ معاف ہیں، بدن میں یا کپڑوں میں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ قائل نہیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی شافعی ہیں، انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، اس قول کی تصحیح کی ہے کہ قلیل مقدار میں رشاش جو ہے کپڑوں پر یا جسم پر یہ معاف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر ہے عن اشیاء، اور اشیاء کی تفسیر ہم نے کیا کی؟ عن احادیث کے ساتھ۔ احادیث تو جمع ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زیادہ احادیث کے بارے میں استفسار فرمایا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ایک حدیث ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ کہ زیادہ احادیث کے بارے میں سوال کیا تھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب زیادہ احادیث کے بارے میں دیا ہو، لیکن راوی نے اختصاراً ایک حدیث کا ذکر یہاں پر کیا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے بارے میں جواب دیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے۔ بس کافی ہے۔ ایک سوال ہے یہاں پر کہ پیشاب یہ دیوار کو نقصان پہنچاتا ہے، پیشاب دیوار کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کی جڑ میں پیشاب کیوں فرما رہے تھے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دیواروں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی دیوار تھی، منہدم گھر تھا، منہدم مکان تھا، اس منہدم مکان یا گھر کی
جڑ میں بنیاد میں پیشاب فرما رہے تھے. تو منہدم گھر تھا، منہدم مکان تھا، اگر دیوار کو نقصان پہنچائے تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، گرا ہوا گھر تھا، گری ہوئی دیواریں تھی. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بالکل دیوار کی جڑ میں پیشاب نہیں فرما رہے تھے بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر پیشاب فرما رہے تھے. راوی نے اصل الجدار ذکر کر دیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ زمین نرم تھی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں کہ نرم زمین تلاش کرنی چاہیے، اور جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَتَى دَمِثًا، نرم زمین میں آئے. تو وہ زمین نرم تھی، دیوار کی جڑوں تک پیشاب نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ وہ اسی جگہ جہاں پر پیشاب پڑ رہا تھا وہیں پر زمین میں جذب ہو گیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صاحب الجدار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی ہو. ٹھیک ہے، اور بھی کافی سارے جوابات دیے گئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عاریتاً ملکیت حاصل ہے. بعض لوگوں نے یہ جواب دیے ہیں تو اس جدار پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکیت حاصل ہوگی، لیکن یہ جواب بہت بعید ہے، بعید جدا. بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز وہ پاک تھا، رائحہ کریہہ سے، بدبو سے، تیزابیت سے پاک تھا، ویسے بھی پاک تھا. تحقیق قول یہ ہے کہ بول و براز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک ہوتا تھا، تو اس پیشاب سے دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. تو یہ جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ عام امتی جیسا، عام مکلفین جیسا معاملہ فرماتے تھے. تو اگرچہ پیشاب پاک ہے، اس میں رائحہ کریہہ نہیں ہے، اس میں تیزابیت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ عام مکلفین جیسا معاملہ فرماتے تھے. ٹھیک ہے، کافی ہے.